اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو دل کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کرتی ہوں۔ دل ہمارے جسم کا سب سے اہم پارٹ ہے۔ زمانے قدیم سے انسانی جسم میں دل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے ارسطو نے دل کی حرکت کو زندگی سے تعبیر کی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسی اردو زبان کی کئی محاورات میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے دل کا خوش ہونا، دل ڈوب جانا، دل سے محبت کرنا، دل سے نفرت کرنا، دل سے ہمدردی کرنا، غم اور خوشی کا اظہار بھی لوگ دل سے کرتے ہیں، جذبات بھی دل سے وابستہ کرتے ہیں۔ لہٰذا دل نہ صرف زندگی کا احساس ہے بلکہ یہ زندگی کی کئی دوسری شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دل کا حجم دو بند مٹھیوں سے کچھ کم اور ایک مٹھی سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ اس کی اوسط لمبائی تقریباً 5 انچ، چوڑائی 3 انچ اور موٹائی 2 انچ ہوتی ہے۔ وزن 250 گرام۔ اس میں ایک وقت میں تقریباً 140 سینٹی میٹر خون سما سکتا ہے۔ یہ سینے کے قدر بائیں جانب دوسری اور 7ویں پسلی کی درمیان موجود ہوتا ہے۔ دل جسم کے سب سے مضبوط پٹھوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کسی سبب یہ پٹھے کمزور ہو جائے تو پھر دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ دل ایک غلاف میں لپٹا ہوتا ہے جسے پیریکارڈیم کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص رطوبت سے بھرا ہوتا ہے جو دل کی حرکت کے درمیان مزاحمت کو کم کرنے کے علاوہ اس کے سکڑنے اور پھیلنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ دل 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اوپر کے 2 حصوں کا نام ایڈیکل اور نچلے حصوں کو وینٹریکل کہتے ہیں۔ ان حصوں کی دیواریں خاص قسم کی مسل سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جنہیں کارڈیاک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دل کو خوراک بھی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بذریعہ خون اپنی غذا حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دل سارے جسم کے مقابلے میں سب سے پہلے خون اپنے استعمال کے لیے وصول کر لیتا ہے۔ دل ایک منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، لیکن بچوں میں دل کی رفتار 124 دفعہ فی منٹ ہوتی ہے۔ چھوٹے دل بڑے دل کی بنسبت زیادہ تیز رفتاری سے دھڑکتے ہیں۔ مختلف قسم سائز کے جانوروں کے دلوں کی دھڑکن بھی مختلف ہوتی ہے، جیسے ہاتھی کا دل ایک منٹ میں تقریباً 25 دفعہ دھڑکتا ہے، لیکن ایک چوہے کا دل تقریباً 700 مرتبہ۔ یہ عجائبات میں سے ہے۔ یہ اس کے علاوہ پورے جسم میں صرف دل ہی ایسا پارٹ ہے جو بغیر کسی عصبی نظم کے خود بخود دھڑکتا ہے۔ یعنی اگر دل کو جسم سے علیحدہ کر کے سب اعصاب منقطع کر دیے جائیں لیکن خون کی رسد برقرار رکھی جائے تو بھی دل دھڑکتا رہے گا۔ دل کے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اسے آرام کا وقت نہیں ملتا، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دل 24 گھنٹوں میں صرف 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ دراصل دل کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک سکڑنے کی اور دوسرا ڈھیلا پڑنے کی۔ جب دل ایک تہائی وقفے کے لیے سکڑتا ہے تو خون دل سے پریشر کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ یہ حالت دل کے کام کی ہے، لیکن جب دل 2 تہائی وقفے کے لیے ڈھیلا پڑتا ہے تو خون دل میں داخل ہوتا ہے اور یہ حالت دل کی آرام کی ہے۔ لیکن جب دل کی رفتار تیز ہو تو آرام کا وقت بھی کم ہوتا ہے اور اس سے زیادہ خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ جو دل تیز دھڑکتے ہیں وہ جلد تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات باقی ذکر ہے کہ پہلوانوں اور مستقل ورزش کرنے والوں کی دل کی رفتار آہستہ ہی ہوتی ہے اور زیادہ مشقت یا بھاگ دوڑ کے وقت بھی تیز نہیں ہوتی، جو ان کے لیے مفید ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ورزش کے عادی نہیں ہیں
انہیں اگر کبھی خلاف معمول مشقت کرنا پڑ جائے تو اس کی دل کی رفتار بے قابو ہو جاتی ہے۔ اس چھوٹی سی مشین میں ہنگامی حالت سے نمٹنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو یہ آپ اپنی مرمت بھی کر لیتا ہے۔ تمام انسان دل کی کارکردگی پر مہر حیرت ہے، یہ چھوٹا سا مشین کس قدر سخت کام سر انجام دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں تھکتا۔ اور یہی تو اللہ کی قدرت ہے جس نے اس چھوٹی سی مشین میں اتنی زیادہ صلاحیت جمع کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو دل کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔